بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كثيرا من الأشياء المتحققة في الخارج تكون بمنزلة رؤيا في تشبه المعاني بأجسام مناسبة لها، كما ظهرت الملائكة لداود عليه السلام في صورة خصمين، ورفعت إليه القضية، فعرف أنه تشبع لما فرط منه في امرأة أوريا فاستغفر وأناب. وكما كان عرض قدحي الخمر واللبن عليه صلى الله عليه وسلم، واختياره اللبن تشبها لعرض الفطرة والشهوات على أمته، واختيار الراشدين منهم الفطرة. وكما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مجتمعين على قف البئر، وجلوس عثمان منفردا منهم رضي الله عنهم، تشبها لما قدر الله تعالى من حال قبورهم ومدافنهم، على ما أوله سعيد بن المسيب وناهيك به، وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبیل۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پیراگراف میں بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت میں واقعات تمثیلی رنگ میں پیش آئیں گے۔ کیا مطلب یہ ہے جس طرح سے ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں معنویات، کچھ معنوی چیزیں تمثیلی شکل میں یعنی شکل و شباہت میں کسی صورت میں کسی شکل میں وہ نظر آتی ہیں، ویسے ہی قیامت کے دن بہت سارے واقعات تمثیلی رنگ میں یعنی متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ پہ کھڑے ہیں اور آپ سے نہریں نکل کر چاروں طرف بہ رہی ہیں۔ تعبیر دینے والے نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ آپ سے علم کا فیض جاری ہوگا۔ اسی طرح سے یعنی جو چیزیں یعنی خواب میں چیزیں شکل و شباہت کی صورت میں نظر آتی ہیں، واقعات متشکل ہو کر نظر آتے ہیں، تو ویسے ہی خارج میں یعنی مادی دنیا میں بہت ساری معنوی چیزیں یعنی جو چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں، جو چیزیں شکل و شباہت میں نظر نہیں آ سکتی، جن چیزوں کا کوئی پیکر محسوس نہیں ہے، مگر وہ معنوی چیزیں خاص شکل میں اس دنیا میں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک کوتاہی فرشتے کے مقدمے کی شکل میں پیش آئی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے دو فرشتے کس شکل میں ان کے پاس گئے، اس شکل میں گئے کہ دونوں ایک دوسرے کے فریق ہیں، مد مقابل ہیں، اور دونوں ایک مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، اور اس مسئلے کو ان لوگوں نے پیش کیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، وہ یعنی جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اسے اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی وہ یعنی ہر طرح کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے خود پسندی کا ایک واقعہ، ایک قضیہ نامرضیہ پیش آ گیا تھا۔ خود پسندی ایک معنوی چیز ہے، اسے ان دونوں فرشتوں نے آپس کے جھگڑے اور مقدمے کے پیش کرنے کی شکل میں پیش کیا۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے جو وہ کوتاہی ہو گئی ہے اسی کوتاہی پر تنبیہ ہے، اور اس کوتاہی کو اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آگے بھی دو مثالیں دی ہیں، ان دونوں مثال کو بھی ہم لوگ سمجھ لیں گے، پہلے ترجمہ سمجھیں۔ وَاعْلَمْ، اتنی بات جان لیں، أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَحَقَّقَةِ فِي الْخَارِجِ، کہ خارج میں پیش آنے والی بہت ساری چیزیں تکون بمنزلۃ الرؤیا، وہ خواب کی طرح ہوتی ہیں، فی تشبہ المعانی، اس معنی میں کہ معنوی چیزیں
بِأَجْسَامٍ مُنَاسَبَةٍ لَهَا، معنوی چیزیں مناسب شکل و صورت میں پیش آتی ہیں، یعنی معنوی چیزیں مناسبت رکھنے والے اجسام کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ کما ظہرت، جس طرح سے ظہر، تشبہ یا تشبہ مانے محسوس شکل میں پیش آنا، یعنی معنوی چیزیں مناسب شکل و شباہت میں پیش آئیں۔ کما ظہرت الملائکہ، جس طرح سے ملائکہ نمودار ہوئے لداؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، فی صورت خصمینی، دو مد مقابل فریق کی شکل میں۔ خصمن کہتے ہیں فریق کو، دو لڑنے جھگڑنے والے مد مقابل فریق کی شکل میں۔ ورفعت الیہ القضیہ، اور کیا فرشتوں نے ان کی خدمت میں قضیہ کو پیش کیا، یعنی مقدمہ پیش کیا۔ رفع یرفع مانے پیش کرنا، القضیہ مانے رفع، القضیہ کے مانے مقدمہ پیش کرنا۔ فعرف، تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے انہ تشبہ لما فرط منہ فی امراتی اوریہ، کہ یہ دراصل اوریہ کی خاتون کے سلسلے میں ان سے جو کوتاہی ہو گئی تھی، اسی کوتاہی کی ظاہری شکل ہے، اسی کوتاہی کی یہ ظاہری شکل ہے۔ انہ تشبہ، کہ یہ پیکرے محسوس ہے، محسوس شکل ہے اس کوتاہی کی جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اوریہ کی خاتون کے سلسلے میں۔ فاستغفر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اسی وقت استغفار کیا، واناب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح سے رجوع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح سے انہوں نے اپنی توجہ مبذول کر دی۔ وَكَمَا كَانَ عَرْضُ قَدْحِ الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہہ رہے کہ جس طرح سے خمر یعنی شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا تشبہن، یہ دراصل دودھ کا اختیار کرنا یہ وہ ظاہری شکل ہے فطرت کے پیش کرنے کی، اور والشہوات علی امتہ، اور شہوت کو امت پر پیش کرنے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ اور شراب پیش کی گئی، گویا امت کی دو صورتحال کو پیش کیا گیا۔ ایک صورتحال امت کی فطری تھی یعنی دودھ، اور دوسری صورتحال امت کی خواہشات کی پیروی تھی یعنی شراب۔ تو گویا خواہشات کی پیروی، خواہشات اور اس کی پیروی، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں فطرت اور اس کی پیروی، یہ دونوں معنوی چیزیں ہیں، نہ فطرت نظر میں آنے والی چیز ہے نہ خواہشات نظر میں آنے والی چیز ہے، لیکن فطرت کو دودھ کی شکل میں پیش کیا گیا اور خواہشات کو شراب کی شکل میں پیش کیا گیا۔ گویا ان دونوں معنوی چیزوں کو پیکر محسوس میں پیش کیا گیا۔ تو یہ کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ، اور آپ نے کس چیز کو پسند کیا؟ دودھ کو۔ تشبہن، دراصل ظاہری شکل میں پیش کرنا ہے فطرت کو، اور کس کو؟ خواہشات کو امت کے سامنے۔ واختیار راشدین منہم، اور یہ بتانا ہے کہ ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ فطرت کو پسند کرنے والے ہیں، یہ بھی بتانا ہے۔ وَكَمَا كَانَ جُلُوسُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وعمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے حضرات بیٹھ گئے مجتمعین، ایک ساتھ بیٹھ گئے علی قف البئر، کنویں کے مونڈے پر، کنویں کے مونڈے پر یہ تینوں حضرات ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ایک طرف تینوں حضرات بیٹھ گئے تو جگہ نہیں تھی۔ وجلوس عثمان رضی اللہ عنہ منفردا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے، الگ بیٹھے، وہ اگلے موڑے پر بیٹھے۔ تشبعاً، یہ دراصل کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی قبروں کی حالت اور ان کے مدفن کی جو حالت اور کیفیت
لکھ رکھی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری شکل میں دکھا دیا. تشبہن یہ دراصل ظاہری شکل ہے، پیکر محسوس ہے اس کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی قبروں اور مدفن کی صورتحال کو لکھ رکھا تھا، اس کی ظاہری شکل ہے. علامہ اولہ، جیسا کہ تعویل کی ہے حضرت سعید ابن مسیب نے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شکل دیکھی، ان کے پاس جب حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی تو انہوں نے یہ تعویل بیان کی کہ یہ دراصل قبروں کی ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ مدفون ہوں گے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ کر جنت البقیع میں مدفون ہوں گے. وَنَاهِيكَ بِهِ، اور معنویات کو محسوسات کی شکل میں پیش کرنے کی یہ چند مثالیں ہی تمہارے لیے کافی ہیں. نَاهِيكَ بِهِ اس کا ترجمہ ہے یکفیک بھی، تمہارے لیے اتنی ہی مثالیں کافی ہیں. وَأَكْثَرُ الْوَقَائِعِ الْحَشْرِيَّةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور میدان حشر کے بعد کے اکثر و بیشتر واقعات جو ہیں وہ اسی قبیل کے ہیں، وہ اسی طرح کے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ تَعَلُّقَ، کچھ الفاظ کے معنی شاید میں سمجھ نہیں پا رہا. جی وہ اختیارہ للبن تشبحن، تشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں ہے کان عرض قدحی الخمر واللبن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم واختیارہ، ہاں جس طرح سے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کو اختیار کرنا، آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے اختیار کر لیا کس چیز کو؟ آپ نے اختیار کیا دودھ کو. تشبہن یہ اس چیز کی ظاہری شکل ہے کہ کس چیز کی، یعنی امت کی فطرت اور امت کی خواہشات کو پیش کرنے کی ظاہری شکل ہے، اور جو ان میں نیک لوگ ہیں وہ فطرت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کو بھی پیش کرنے کی ظاہری شکل ہے. وَعَلَمْ أَنَّ تَعَلُّقَ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ بِالنَّسَمَةِ أَكِيدٌ شَدِيدٌ فِي حَقِّ أَكْثَرِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُلُومِ الْبَعِيدَةِ مِنْ مَأْلُوفِهَا كَمَثَلِ الْأَكْمَةِ لا يتخيل الألوان والأضواء أصلا ولا مطمع لها في حصول ذلك إلا بعد أحقاب كثيرة ومدد متطاولة في ضمن تشبحات وتمثلات. یہ پانچویں بات بیان کر رہے ہیں کہ فوقانی علوم، یعنی وہ علوم جن کا تعلق اوپر سے ہوتا ہے، وہ علوم آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے. اور اس چیز کو جاننے کے لیے یہ سمجھیں کہ علوم دو طرح کے ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی. علوم حسیہ انہیں کہتے ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتے ہیں، جن کی تعلیم بالعموم کالجوں اسکولوں میں دی جاتی ہے. علوم معنویہ وہ ہیں جو حواس خمسہ باطنہ سے حاصل ہوتے ہیں، ظاہرہ کے دائرے سے خارج ہیں. تو مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ عام طور سے علوم باطنی ہیں، علوم معنوی ہیں. علوم معنوی بھی دو طرح کے ہیں، ایسے علوم جو انسان سے مناسبت رکھتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج و عبادات وغیرہ کے اسرار و رموز، یہ انسان سے مناسبت رکھتے ہیں. دوسرے وہ علوم ہیں جو انسان سے مناسبت بالکل نہیں رکھتے جیسے آخرت کے معاملات اور ان کے اسرار و رموز وغیرہ. دونوں قسم کے معنوی علوم مشکل ہیں، آسانی سے ان کو نہیں سمجھا جا سکتا. جیسے مادرزاد اندھا جو ہے وہ روشنی اور رنگ کو کبھی خیال میں نہیں لا سکتا، مگر جب اس کو بہت سمجھایا جائے گا اور ایک لمبی مدت گزر جائے گی، اس کے بعد وہ تمثلات کی شکل میں، تشبہات کی شکل میں وہ سمجھ سکتا ہے، اور پوری طرح سے سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی کو کہہ رہے وَعَلَمْ، یہ بات جان لیجئے، أَنَّ تَعَلُّقَ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ کہ نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ سے اکید شدید بہت زبردست ہے، نہایت پختہ ہے، فی حق اکثر الناس اکثر لوگوں کی بنسبت،
یعنی اکثر لوگوں کے حق میں نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ سے بہت پختہ ہے. وَإِنَّمَا مَثَلُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُلُومِ الْبَعِيدَةِ. اب یہ کہہ رہے ہیں مگر یہ یاد رکھیے کہ نفس ناطقہ کا حال ان علوم کی بنسبت جو علوم کس سے آتے ہیں، جو علوم فوقانی ہیں، فوقانی علوم کی بنسبت ہیں، إِلَى الْعُلُومِ الْبَعِيدَةِ مِنْ مَأْلُوفِهَا، یعنی ان علوم کی بنسبت جو علوم ان کی مانوسات سے دور ہیں. إِلَى الْعُلُومِ الْبَعِيدَةِ، وہ علوم جو دور ہیں اس کے قوت احساس اور ایناس سے، یعنی وہ علوم جو ان کے مانوس ہوئی چیزوں سے دور ہیں، ان کے بنسبت وَإِنَّمَا مَثَلُهَا. پھر سے ترجمہ کر دے رہا ہوں، یہ بات جان لیجئے کہ نفس ناطقہ کا تعلق نسمہ سے اکثر لوگوں کے حق میں بہت پختہ ہے. وَإِنَّمَا مَثَلُهَا، اور نفس ناطقہ کی مثال کس کے بنسبت؟ ان علوم کے بنسبت جو اس کے مانوس کے دائرے سے بہت دور ہے. کمثل الاکمہ، اس آدمی کی طرح ہے جو مادر ذات اندھا ہو. اکمہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو مادر ذات اندھا ہو، جو مادر رحم سے نابینا پیدا ہوا ہو. لا يتخيل الالوان والاضواء اصلا، ایسا آدمی اصلاً رنگوں کو، روشنیوں کو، یعنی رنگوں اور روشنیوں کا اسے خیال نہیں آ سکتا. یعنی ایسا آدمی نہیں بتا سکتا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے، لال رنگ کیسا ہوتا ہے، روشنی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، یہ نہیں بتا سکتا. ولا مطمع لها في حصول ذلك، اور ایک بات یاد رکھیے کہ اسے امید بھی نہیں ہے. ولا مطمع لها، اور ایسے آدمی کے لیے امید بھی نہیں ہے فی حصول ذلك، کہ اس چیز کو حاصل کرے، الا بعد احقاب کثیرہ ومدد متطاولہ، مگر بہت سارے حقبہ جمع احقاب یعنی قرون کثیرہ کے گزرنے کے بعد، اور مدت ہائے دراز کے گزرنے کے بعد، اور وہ بھی واقعات و تمثیلات کے ضمن میں، فی ضمن تشبہات و تمثلات، واقعات و تمثیلات کے ضمن میں، جب بار بار انہیں مثال دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، تب جا کر کسی حد تک انہیں رنگ کا اور روشنی کا ادراک ہو سکتا ہے، ورنہ ان سے امید نہیں کی جا سکتی. یہی حال ہے انسان کا کہ انسان کے سامنے دو علوم ہیں، ایک علوم ظاہرہ اور ایک علوم باطن، ایک علوم حسی جسے ہم اور آپ علوم ظاہرہ کہتے ہیں، اور ایک علوم معنوی. تو معنوی علوم جو ہے یہ مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور معنوی علوم میں کچھ ایسے حصے ہیں جو انسان کے محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے حصے ہیں جو انسان کے محسوسات سے تعلق نہیں رکھتے. یہ دونوں علوم اپنی جگہ پر نہایت سخت ہیں، نہایت دشوار ہے، بہت دشوار ہیں. بہت زیادہ مطالعے کے بعد، بہت زیادہ اساتذہ سے استفادے کے بعد جو ہے کسی حد تک شدھ ہوتی ہے، اور وہ بھی سینکڑے میں ایک یا دو آدمی کو، بس اس سے زیادہ ہے. والنفوس اول ما تبعث وتجازى بالحساب اليسير او العسير او بالمرور على الصراط ناجيا ومخدوشا او بان يتبع كل احد متبوعه فينجو او يهلك او بنطق الايدي والارجل وقراءة الصحف او بظهور ما بخل به وحمله على زهره او الكي به. وبالجملة فتشبحات وتمثلات لما عندها بما تعطيه احکام الصورة النوعية. یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قیامت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں، کہ مجازات کا سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت و جہنم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. بعض اعمال کا اچھا برا بدلہ جو بھی ہے وہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. کفار کو ان کی نیکیاں دنیا میں دے دی جاتی ہیں، مومنین کو بعض پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے گناہوں کے لیے کفارہ سیئات بنتا ہے. پھر وہ پریشانیاں کفارہ سیئات بنتی ہیں،
پھر عذاب قبر اور قبر کی راحتوں کی صورت میں بھی مجازات ہوتی ہے، پھر میدان حشر، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ یہاں دراصل اس بات کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد سزا دے کر قصے کو نمٹا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کو ان کی کوتاہیوں پر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر پاک صاف کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ تر سزا قبر میں دے دی جاتی ہے تاکہ وہ قیامت میں بالکل صاف ستھرے ہو کر اٹھے۔ والنفوس اول ما تبعث، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد سب سے پہلے آسان حساب یا سخت حساب کے ذریعے بدلا دیے جائیں گے۔ والنفوس، اور وہ لوگ اول ما تبعث، جنہیں سب سے پہلے، جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اول ما تبعث تجازا، کہہ رہے انہیں سب سے پہلے بدلا دیا جائے گا، بالحساب الیسیر، آسان حساب کے ذریعے، او العسیر، یا سخت حساب کے ذریعے، او بالمرور علی الصراط ناجیا، یا انہیں گزارا جائے گا پل صراط پر سے اس حال میں کہ ناجین، وہ نجات پانے والے ہوں گے، ہر تک کسی بھی طرح کی کوئی سزا نہیں ملے گی پل صراط پر، او مخدوشن، یا وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے زخمی ہو جائیں گے، او بأن یتبع کل احد متبوعہ، یا ان میں سے ہر آدمی اپنے متبوع کی پیروی کرے گا، فینجو، یا تو وہ کیا کرے گا، نجات پا جائے گا، او یہلک، یا پھر کیا کہتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے متبوع کی پیروی کرے گا تو ایسی صورت میں یا تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا پھر کیا کہتے ہیں صاحب اسے نجات مل جائے گی۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں او بنطق الایدی، یا ہاتھوں اور پیروں کے بولنے کے ذریعے اور نامہ اعمال پڑھنے کے ذریعے، او بنطق الایدی، یا ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے کے ذریعے، وقراءۃ الصحف، یا کیا کہتے ہیں نامہ اعمال پڑھنے کے ذریعے، او بظہور ما بخل به، یا یا اس مال کے سامنے آنے کے ذریعے جس کے ذریعے اس نے بخل کیا ہے، بخیل یبخل مانے بخل کرنا، وحملہ علی ظہرہ، اور کہ اس مال کو اپنے پیٹھ پر لادنے کے ذریعے، والکی بہ، او الکی بہ، یا اس مال کے ذریعے اسے داغنے کے ذریعے اس کو سزا ملے گی۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ فتشبہات وتمثلات لما عندہا، کہ ان لوگوں کے پاس کچھ پیکرے محسوس اور کچھ تمثیلی شکلیں ہوں گی ان چیزوں کی جو اس کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام واقعات اور اعمال کی تمثیلات اور پیکرے محسوسہ ہیں جو نفوس کے پاس ہیں، یعنی جو لوگوں نے عمل کیے ہیں وہ ساری چیزیں تمثیلات اور محسوسات کی شکل میں ہوں گی، لما عندها بما تعطیہ احکام الصورت النوعیہ، کہہ رہے ہیں صورت نوعیہ کے دین کے مطابق، یعنی صورت نوعیہ کے مطابق وہ جتنے واقعات اور جتنی چیزیں اس سے سرزد ہوئی ہیں وہ سب محسوسات کی شکل میں اور تمثیلات کی شکل میں ان لوگوں کے پاس ہوں گی۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ أَوْسَقَ نَفْسًا وَأَوْسَعَ نَسْمَةً فَالتَّشَبُّحَاتُ الْحَشْرِيَّةُ فِي حَقِّهِ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ، کہہ رہے ہر وہ ایسا آدمی جس کو جو اوسق نفسا، جسے اپنے اوپر زیادہ اعتماد ہوگا، یعنی مضبوط نفس والا ہوگا، وہ اوسع نسمتن، اور کشادہ نسمہ والا ہوگا، فالتشبہات الحشریہ، تو قیامت میں تمثیلات اس کے حق میں زیادہ مکمل ہوگی اور زیادہ کامل ہوگی۔ فالتشبہات الحشریہ، تو قیامت کے دن تمثیلات اس کے حق میں زیادہ مکمل ہوگی اور زیادہ کامل ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے ان اکثر عذاب امتی فی قبورہم، کہ صاحب ان میں سب سے زیادہ، ان کی امت میں سب سے زیادہ عذاب لوگوں کو قبروں میں دیا جائے گا تاکہ وہ بعد میں آ کر معاملہ ان کا صاف ہو جائے۔ وَهُنَالِكَ أُمُورٌ مُتَمَثِّلَةٌ، کرے یہاں پر کچھ
یعنی قیامت کے بعد کچھ چیزیں ایسی پائی جائیں گی جن کا سبھی لوگ یکساں مشاہدہ کریں گے. امور متمثلۃ، کہہ رہے کچھ ایسی چیزیں محسوسات کی شکل میں نظر آئیں گی. تتساوی النفوس فی مشاہدتها، جن کے مشاہدے کے سلسلے میں سارے نفوس برابر ہوں گے، یعنی برابر سرابر لوگ ان کا مشاہدہ کریں گے. کالہدایۃ المبسوطہ ببعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تتشبہ حوضا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے پھیلائی گئی ہدایت، المبسوطہ پھیلائی گئی، بسط یبسط مانے پھیلنا اور پھیلانا، اور انبسط کے مانے پھیلنا. کل ہدایت المبسوطہ، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے پھیلائی گئی ہدایت، تتشبہ حوضا، وہ حوض کوثر کی شکل میں نظر آئے گی. وتتشبہ اعمالها المحصاة علیہا وزنا، اور کہہ رہے ہیں اور وہ اعمال جو نفوس کے خلاف ریکارڈ کیے گئے ہیں، وتتشبہ اعمالها، اور وہ اعمال جو ان نفوس کے خلاف ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ اعمال وزن کی شکل میں نظر آئیں گے. الی غیر ذلک، کہہ رہے ہیں کہ اور ان کے اور ان کے علاوہ یعنی وزن وغیرہ، ان کے علاوہ دوسری شکل میں بھی. وتتشبہ النعمہ بمطعم ہنی ومشرب مری ومنکح شہی وملبس وضی ومسکن بہی. وتتشبہ النعمہ، اور نعمتیں محسوس شکل میں نظر آئیں گی. کیسی شکل میں؟ یا نعمتیں نظر آئیں گی کس شکل میں؟ بمطعم ہنی، مطعم کہتے ہیں پکوان کو، کھانے کو. مطعم ہنی کا ترجمہ کریں گے مزیدار کھانا. کہہ رہے ہیں کہ نعمت نظر آئے گی بمطعم ہنی، مزیدار کھانے کی شکل میں. ومشرب مریء، اور خوشگوار مشروبات کی شکل میں، یعنی وہ مشروبات جس کا پینا بڑا اچھا لگتا ہے، مزیدار محسوس ہوتا ہے. ومنکح شہی، اور صاحب پسندیدہ بیوی کی شکل میں. منکح کا ترجمہ یہاں بیوی، شہین مانے خواہش کے مطابق یعنی پسندیدہ. کرے نعمت نظر آئے گی مزیدار کھانا کی شکل میں، خوشگوار مشروب کی شکل میں، اور پسندیدہ بیوی کی شکل میں. وملبس وضی، اور صاحب چمکدار لباس کی شکل میں، یعنی روشن پوشاک کی شکل میں، چمکدار پوشاک کی شکل میں. اور اسی طرح سے ومسکن بہی، اور خوبصورت مکان کی شکل میں. بہی بہا سے ہے، بہاؤن مانے خوبصورتی، بہی خوبصورت. کہہ رہے ہیں کہ نعمت نظر آئے گی بمطعم ہنی، مزیدار کھانے کی شکل میں. ومشرب مری، اور خوشگوار مشروب کی شکل میں. ومنکح شہی، اور کیا کہتے پسندیدہ بیوی کی شکل میں. وملبس وضی، چمکدار لباس کی شکل میں. ومسکن بہی، خوبصورت رہائش کی شکل میں. وللخروج من ظلمات التخلیط الى النعمة تدریجات عجیبہ كما بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صاحب آگے کہہ رہے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو ملانے کی تاریکیوں سے نعمت خداوندی کی طرف نکلنے میں بھی حیرت انگیز آہستگی ہوگی. جی للخروج نکلنا، ظلمات مانے تاریکی، تخلیط مانے ملانا، یعنی نعمتوں کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو ملانے کی تاریکیوں سے نکلنے میں بھی. تدریجات مانے آہستگی، بتدریج وقفہ. تدریجات عجیبہ، عجیب و غریب آہستگی ہوگی، عجیب و غریب وقفہ ہوگا، توقف ہوگا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی حدیث میں بیان کیا ہے، الذی ہوا یعنی اس حدیث میں بیان کیا
یعنی اس آدمی کے بارے میں بیان کیا ہے الذی هو آخر اہل النار خروجا منها، جو جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری آدمی ہوگا. وَإِنَّ لِلنُّفُوسِ شَهَوَاتٍ تَتَوَارَدُ عَلَيْهَا من تلقاء نوعها تتمثل بها النعمة وشهوات دون ذلك يتميز بها بعضها من بعض. جی، اور بے شک نفوس کی کچھ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ متفق ہیں ان کی نوع کی جانب سے، یعنی نوعی تقاضا ہونے کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ان خواہشات کے ساتھ متمثل ہوں گی، اور کچھ خواہشات ان سے کم درجے کی ہیں جن کے ساتھ بعض افراد بعض سے ممتاز ہوتے ہیں، یعنی وہ خواہش کسی کی ہوگی. جی کہہ رہے وَإِنَّ لِلنُّفُوسِ، اور نفوس کی کچھ ایسی خواہشات ہیں تتوارد علیہ، توارد یتوارد، تواردن مانے توارد کے معنی آتے ہیں متفق ہونا، جن پر نفوس متفق ہوں گے. من تلقاء نوعها، یعنی اپنے نوعی تقاضے کی بنیاد پر. تتمثل بها النعمہ، وہ ساری خواہشات، وہ ساری نعمتیں متمثل ہو کر نظر آئیں گی. وشہوات دون ذلک، اور کچھ خواہشات ایسی ہوں گی جو اوپر کی خواہشات سے کمتر ہوں گی. یتمیز بها بعضها من بعض، جن کے ذریعے ان میں سے بعض سے ممتاز ہوں گے. یہ خواہشات بھی یہ محسوس شکل میں نظر آئے گی. وهو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ فإذا جاریۃ ادماء لعساء فقلت ما هذه يا جبريل فقال إن الله تعالى عرف شهوة جعفر بن أبي طالب للأدم اللعس فخلق له هذه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اس حدیث میں اس انفرادی خواہشات کا تذکرہ ہے کہ کچھ نوعی خواہشات، انفرادی خواہشات ہوں گی، وہی اسی کا تذکرہ ہے کہ میں جنت میں گیا تو اچانک میں نے ایک گندم گوں، سیاہی مائل، سرخ ہونٹوں والی لڑکی دیکھی. جب میں جنت میں گیا، دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا جاریہ، ایک ایسی لڑکی، ادما، جو گندم گوں تھی، گندمی رنگ کی تھی، لعسا، گندم گوں تھی، اور وہ کیسی تھی؟ سیاہی مائل، سرخ ہونٹوں والی. گندم گوں، لعسا، سیاہی مائل، سرخ ہونٹوں والی. فقلت، میں نے عرض کیا، ما هذه یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میں نے عرض کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفر ابن ابی طالب کی خواہشات کو سمجھ لیا ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. للأدم اللعس فخلق له هذه، کہ ان کی خواہشات کیا ہے؟ گندم گوں، سیاہی مائل، گندم گوں، سیاہی مائل، سرخ ہونٹوں والی عورتیں ان کی خواہشات میں داخل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو پیدا کیا. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ادخلک الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. فلا تشاء ان تحمل فیہا علی فرس من یاقوتۃ حمراء، لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، پھر اگر تو جنت میں پہنچ کر چاہے گا کہ سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر، سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے اڑتا پھرے، تو یہ بھی تجھ کو وہاں حاصل ہوگی. فلا تشاء، کہہ رہے کہ ان تحمل فیہا، کہ کہہ رہے کہ تو نہیں چاہے گا کہ تمہیں سوار کر دیا جائے ایسے گھوڑے پر جو سرخ یاقوت کا ہو، یطیر بک فی الجنہ، تمہیں وہ جنت میں اڑائے
جہاں تو جانا چاہے الا فعلت مگر تمہیں یہ مل جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا من اہل الجنہ استاذن ربہ فی الزرع کہ ایک جنتی آدمی نے اپنے رب سے اجازت چاہی کاشتکاری کی تو فقال له تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا الست فیما شئت کہ کیا تم اس میں نہیں ہو جو تم چاہ رہے ہو؟ قال بلا کہا کیوں نہیں؟ ولكن احب ان ازرع فبذر جی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کاشتکاری کروں چنانچہ اس نے بیج کی بویائی کی فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحساده فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. جی پس فبذر وہ آدمی بیج بوئے گا تو کھیتی دیکھتے دیکھتے اگائے گی. فبذر اس نے کیا کہتے ہیں کھیتی بویائی کی. فبادر الطرف تو کہ فبادر الطرف نباته تو کہ واستواؤه واستحساده تو نبات کہتے ہیں نبت اگنے کو اور اسی طرح سے استوا کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اور استحصاد کہتے ہیں کٹائی کرنے کو. جی بس تو ہوا ہے دیکھتے دیکھتے اگائے گی سیدھی کھڑے ہو جائے گی اور کٹ جائے گی اور پورا اناج پہاڑ جیسا ڈھیر لگ جائے گا. بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے ابن آدم تیرا پیٹ کسی چیز سے بھر نہیں سکتا. ولیکنی احب لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کاشتکاری کروں. فبذر چنانچہ اس نے بیج بوئی. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحساده تو جلدی کی اس کی نگاہ کی طرف کیا مطلب یعنی جلدی جلدی یعنی دیکھتے دیکھتے وہ بیج نکل آئی اور وہ کھڑی بھی ہو گئی اور اس کی کٹائی بھی ہو گئی. فکان امثال الجبال تو اسے غلے پہاڑوں کی طرح ملنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا دونک یا ابن آدم اے ابن آدم لو لے لو فإنه لا يشبعك شيء دنیا کی کوئی چیز تمہیں پوری طرح سے آسودہ نہیں کر سکتی. ثم آخر ذلك رؤية رب العالمين وظهور سلطان التجليات في جنة الكثيب ثم كائن بعد ذلك ما أسكت عنه ولا أذكره اقتداء بالشارع علیہ الصلاۃ والسلام. پھر ان سب چیزوں کے بعد پروردگار عالم کا دیدار ہوگا اور اللہ کی سب سے بڑی تجلی ہوگی مشک کے ٹیلوں والے باغ میں. پھر اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں اور میں تذکرہ نہیں کروں گا شارع علیہ السلام کی پیروی میں. پھر اس کے بعد آخر میں رؤیت رب العالمین رب کریم کی زیارت ہوگی. اس کے بعد فی جنت الکثیب کثیب کہتے ہیں مشک کے ٹیلوں والے باغ جنت الکثیب مشک کے ٹیلے والے باغ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ظاہر ہوگی. سلطان التجلیات کا ظہور ہوگا تجلیات کے بادشاہ کا ظہور ہوگا. ثم کائن بعد ذلك اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسکت عنہ اس سے میں خاموش ہوں میں تذکرہ نہیں کر سکتا شارع علیہ السلام کی اقتداء میں ان کی پیروی میں. ولا اذکرہ اقتداء بالشارع اذکرہ اقتداء یعنی یہاں پر جو ہو ہے یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ولا اذکرہ ثم کائن بعد ذلك ما اسکت عنہ ہے نا ما اسکت عنہ عنہ میں ہو کی ضمیر ما تو یہاں والا اذکرہ میں بھی ہو کی ضمیر ما اور ما سے مراد ثم کائن بعد ذلك. کائنن کے معنی مولانا ثم کائنن ہونے والا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس پر مزید تفصیل نہیں بیان کی اس لیے میں یعنی شاہ ولی اللہ صاحب جی جی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مزید اس پر کچھ نہیں کہوں گا. جی 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 جزاک اللہ خیر.